اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج بتاریخ 28 محرم الحرام 1443 ہجری، 7 ستمبر 2021 عیسوی، 22 گتے بھادو 2078 بکرمی، منگل کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام آپ روزانہ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک خوبصورت سی نظم اور اخیر میں ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک خوبصورت سی نظم سماعت فرمائیں۔ خدا سے بغاوت، نبی سے عداوت، نہ پاس ادب ہے نہ حسن عقیدت۔ خدا سے بغاوت، نبی سے عداوت، نہ پاس ادب ہے نہ حسن عقیدت۔ یہ دیوانگی ہے کہ انجام اس کا ہلاکت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ یہ دیوانگی ہے کہ انجام اس کا ہلاکت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ خدا و نبی کی اطاعت کا دعویٰ مگر حسن اعمال سے جی چرانا۔ خدا و نبی کی اطاعت کا دعویٰ مگر حسن اعمال سے جی چرانا۔ فقاہات و بدعات سے دل لگانا سفاہت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ فقاہات و بدعات سے دل لگانا سفاہت نہیں ہے تو پھر اور
جہیز و تلک مانگ شادی میں کرنا، خرافات رسموں کی تزئین کرنا۔ جہیز و تلک مانگ شادی میں کرنا، خرافات رسموں کی تزئین کرنا۔ شریعت کے سادہ اصولوں سے نفرت شفاوت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ شریعت کے سادہ اصولوں سے نفرت شفاوت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ حدیثوں کی تعمیل سے ہچکچاہٹ، فقیہوں کے اقوال سے دل لگائی۔ حدیثوں کی تعمیل سے ہچکچاہٹ، فقیہوں کے اقوال سے دل لگائی۔ پڑھے جس کا کلمہ اسی سے بغاوت، یہ وحشت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ یہ وحشت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ نہ فرمان حق ہو نہ حکم پیمبر، نہ قول صحابہ نہ اجماع امت۔ نہ فرمان حق ہو نہ حکم پیمبر، نہ قول صحابہ نہ اجماع امت۔ کرے ہم مگر کار دینی سمجھ کر، وہ بدعت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ وہ بدعت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ مطیع محمد مطیع خدا ہے، اطاعت نبی کی خدا کی اطاعت۔ مطیع محمد مطیع خدا ہے، اطاعت نبی کی خدا کی اطاعت۔ جو اس فارمولے سے باہر عمل ہو، ضلالت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ ضلالت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیو دوستو، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی صاحب کا۔ ان کا موضوع ہے اہل حدیث کون ہیں، اہل حدیث کی تاریخ کیا ہے۔ اس موضوع پر شیخ خطاب فرمائیں گے، تو لیجئے ان سے ان کی تقریر سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جس گروہ کے منہج کو اگر غور سے دیکھ لیا جائے تو آدمی بے اختیار پکار اٹھے گا، یہ وہی طائفہ منصورہ ہے جس کی فضیلت اور جس کا ذکر مختلف احادیث میں موجود ہے۔ لیکن ایک بہت بڑا المیہ رہا ہے ہر دور کا کہ اہل حق کو باطل ثابت کرنے کی صحیح نامشکور کی جاتی رہی، لیکن حق دبنے کے بجائے مسلسل ابھرتا رہا۔
اس لیے کہ حق کی فطرت ہی ہے کہ اسے جتنا دبایا جائے اتنا ہی وہ ابھرتا ہے. اس طائفہ منصورہ کے ساتھ سب سے پہلے یہ ظلم کیا گیا کہ اس نے اپنا جو نام پایا تھا اس نام ہی سے لوگ نہ جانے کیوں چیپ بجبی ہونے لگے اور ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگا. ہمارا جو نام ہے اس نام کو بدل کر کے نہ جانے کون کون سے ناموں سے ہمیں پکارا جانے لگا. کبھی کہا گیا غیر مقلد. ہمارا وہ نام ہی نہیں ہے. ہم مانتے ہی نہیں کہ ہمارا نام غیر مقلد ہے. کہتے وہابی ہیں. ہم مانتے ہی نہیں کہ ہمارا نام وہابی ہے. کہتے یہ اہل خبیث ہیں. ارے بھائی ہمارا نام اہل الحدیث ہے. یہ جو تم نام رکھ رہے ہو یہ ہمارا نام نہیں ہے. ہمارا نام تو اہل الحدیث ہے. اور یہ جو کچھ کیا گیا ہے یہ کچھ نیا نہیں ہے. یہ معاملہ تو خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کیا جا چکا ہے. آپ کا نام کیا تھا؟ محمد. کتنا پیارا نام ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی. اس کو محمد کہتے ہیں. یہی آپ کا نام تھا. یہ نام بدل کر کے کفار قریش نے مذمم رکھ دیا تھا. ایک کم کرو کم کرو یار. نام بدل کر کے محمد سے جو پیارا نام تھا جس کی تعریف کی گئی مذمم رکھ دیا گیا جس کی حد درجہ برائی کی گئی ہو. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وانا محمد. رواه البخاری في کتاب المناقب. حضرت امام بخاری سے حدیث پاک ویسے کتاب المناقب کے اندر آئی جیسا کہ معلوم ہوا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ اللہ قریش کی گالیوں کو اس کا مطلب برابر گالیاں دیتے تھے. نام بدلنے نہ گالی ہے. نام بدل دینا یہ ایک طریقے کی گالی ہے. آپ کا نام محمد سے مذمم کر دیا گیا. آپ نے فرمایا کیا تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ اللہ مجھ سے قریش کی گالیوں کو اور ان کی لعنت کو کس طرح پھیر دیتا ہے. یہ لوگ مذمم کو گالی دے رہے, مذمم کو لعنت بھیج رہے. وانا محمد, لیکن میں تو مذمم نہیں ہوں. میرا نام تو مذمم نہیں ہے, میرا نام تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو معاملہ کچھ نیا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی جو تھا وہ نام نہ پکار کر کے ایک دوسرا نام ان لوگوں نے رکھ دیا, مذمم. اور وہی اہل حدیثوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اہل حدیثوں کو خوش ہونا چاہیے کہ ان کے نبی کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے. اس میں دلگیر ہونے کی, دل گرفتہ ہونے کی ضرورت نہیں. دوسری بات یہ کہ جہاں اہل حق کی بات کر کے اٹھتے ہیں فوراً ان کے رد میں, ان کی مخالفت میں کارروائیاں شروع ہو جاتی ہیں. دید و دانستہ ان کے دلائل کو رد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو کچھ نیا نہیں ہے. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی گئی ہے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن الاشعث بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رجلا في امرة ابن الزبير قال سمعت رجلا في سوق عكاظ يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ورجل يتبعه يقول إن هذا يريد أن يصدكم عن آلهتكم فإذا النبي وأبو جهل. رواه أحمد في مسنده. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسند میں بتانے لگا. راوی حضرت اشعث بن سلیم. حضرت اشعث بن سلیم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کی حکومت میں دیکھا, سنا کہ ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ میں نے بازار عکاظ کے اندر ایک شخص کو یہ کہتے سنا. یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو
سے تم کو روکنا چاہ رہا ہے، ان کی شان میں گستاخیاں کر رہا تھا. یہ کون ہے؟ یہ ابو جہل ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جیسے ہٹتے اور کسی روایت کے اندر ابو لہب ہے، کسی روایت کے اندر ابو جہل ہے، تو جیسے ہی آپ حق کی بات کہہ کے توحید کی بات کہہ کر کے وہاں سے ہٹتے کہ شیطان وہاں پہنچ جاتا اور آپ کی تردید کرتے ہوئے کہتا کہ یہ آدمی پاگل ہے اور تم کو تمہارے معبودوں سے دور کرنے کا اس کا مقصد ارادہ ہے اور یہ تم کو تمہارے معبودوں سے دور کرنا چاہتا ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا. یہی کچھ آج بھی ہو رہا ہے. اہل حق کی بات کہہ کے اٹھتے ہیں، پھر ان کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں اور ان کے دلائل کو رد کرنے کی صحیح نامہ شروع کی جاتی ہے، صحیح رائے کی جاتی ہے. تو اس پر دلگیر اور دلگرفتہ ہونے کی ضرورت ہے. یہ سب کو ہمارے نبی کے ساتھ ہو چکا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے. اس نام کے اوپر اعتراض ہے. میں کہتا ہوں کہ اہل الحدیث نام پہ اعتراض کرنے کی بنیاد کیا ہے؟ یہ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی خطبہ میں سنا دیا، کچھ نوجوان بھی اپنے گھروں سے نکل پڑے، انہم فیکیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. یہ توحید کے علمبردار تھے بیچارے، حکومت خلاف تھی، بھاگ نکلے، ایک غار میں گھس گئے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وازدادوا تسعا. 300 سال سے زائد یہ لوگ اسی غار میں ٹھہرے. اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی. اللہ تعالیٰ نے ان کا نام کیا رکھا معلوم ہے؟ اصحاب الکہف. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایک غار کی طرف نسبت شدیدہ ہوئی، ایک غار کی طرف ان کی نسبت ہوئی، غار میں رہے. تو اللہ نے غار کے اندر رہنے کی وجہ سے غار کی نسبت سے ان کا نام اصحاب الکہف رکھ دیا. تو اگر آدمی حدیث سے نسبت شدیدہ کی وجہ سے اپنا نام اہل الحدیث رکھ لے، اصحاب الحدیث رکھ لے، تو اس میں اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں. اگر غار کی طرف انتساب سے کوئی اعتراض نہیں پڑتا، کوئی اعتراض واقع نہیں ہوتا، اللہ نے غار میں رہنے کی وجہ سے ان کو اصحاب الکہف کہا، تو ہم حدیث کو اوڑھنا بچھونا بنائے ہوئے ہیں. ہم کو اہل الحدیث اگر ہم کہیں یا اپنے آپ کو ہم اصحاب الحدیث کہیں تو پیٹ میں مروڑ کیوں ہوتا ہے؟ کیا یہ ناجائز ہے؟ کہتے وہ نام دکھاؤ قرآن میں حدیث میں. کسی نام کے صحیح ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ نام قرآن و حدیث میں ہو، نہ، بلکہ اس نام کی صحت کی بنیاد ہونی چاہیے. بنیاد موجود ہے، بنیاد موجود ہے. یہ تو رہا قرآن. اصحاب الکہف، اور یہ چیزیں محدثین کے سامنے تھی کہ غار کی طرف اگر انتساب سے ان لوگوں کو، ان نوجوانوں کو اصحاب الکہف کہا جانے لگا، اللہ نے کہا، تو حدیث کی طرف نسبت کرنے سے اگر اصحاب الحدیث کہا جائے تو بالکل درست ہے، تو قرآن سے ثابت ہے. اور یہ چیزیں امام بخاری کے سامنے تھیں، یہ چیزیں امام ترمذی کے سامنے تھیں، یہ چیزیں امام بخاری کے استاد حضرت علی بن مدینی کے سامنے تھیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے. حدیث اس طرح، وہاں معاویہ بن قرۃ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسد اہل الشام فلا خیر لکم لا تزال طائفة من امتی منصورین لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال محمد بن اسماعیل قال علی بن المدینی هم اصحاب الحدیث. رواه الترمذی فی کتاب الفتن. حضرت امام ترمذی حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الفتن کے اندر لائے. ترجمہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ منصور رہے گا، مظفر رہے گا، کامیاب رہے گا، اور ان کی مخالفت برابر ہوتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے. اس حدیث کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میرے استاذ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں، اور امام بخاری کہتے ہیں کہ میرے استاذ علی بن مدینی فرماتے ہیں کہ اس طائفہ منصورہ سے اصحاب الحدیث ہے. اصحاب الحدیث نام ترمذی شریف میں موجود ہے. نکال دو نا، یہ نام نکال دو وہاں سے، یہ ترمذی سے یہ نام نکال دو، کاٹ کر کے نکال دو، اس لیے کہ حدیث میں موجود ہے اصحاب الحدیث. گویا امام ترمذی اس نام کو صحیح سمجھ رہے ہیں، امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث اس نام کو صحیح سمجھ رہے ہیں، علی بن مدینی اس نام کو صحیح سمجھ رہے ہیں، اصحاب الحدیث. جی، غار کی طرف انتساب سے ان کو اصحاب الکہف کہا گیا. اگر ہم حدیث کی طرف انتساب کرتے ہوئے اپنے آپ کو اہل الحدیث کہیں، اصحاب الحدیث کہیں، جیسا کہ اس حدیث میں ہے، پیٹ میں درد ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے. کہنے لگے جب سے بنارس کا مدرسہ سلفیہ قائم ہے تب سے یہ بیچارے پیدا ہوئے ہیں.
تبھی سے انہوں نے اپنا نام سلفی رکھ رکھا. اچھا تو قرآن جب سے مدرسہ سلفیہ قائم ہوا تب سے قرآن ہے کیا؟ یا قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آج سے 1500 سال پہلے اترا؟ یہ لفظ تو قرآن میں موجود ہے. آئیے پہلے قرآن دکھاتا ہوں، اس کے بعد حدیث دکھاتا ہوں. سلف، ہم اپنے آپ کو سلف کہتے ہیں. اور کیوں کہتے بھائی؟ حدیث پر عمل کرتے رہے، لوگ رائے کے اوپر عمل کرنے لگے تو اہل حدیثوں نے کہا کہ بھائی ہم اہل الحدیث ہیں، ہم رائے کے اوپر عمل نہیں کرتے تاکہ امتیاز ہو جائے اصحاب الحدیث پہ اہل الرائے میں. پورے بازار میں اگر نقلی دوائیں بک رہی ہوں، کوئی ایک نیک اور اچھا آدمی کہے کہ میری دکان میں صرف پیور دوائیاں ملتی ہیں، کون سا گناہ کر رہا ہے؟ اور ضروری ہے کہ وہ کہے. لہذا یہ ضروری ہے کہ کہا جائے کہ ہم اصحاب الحدیث ہیں، کہ حدیث پر چلنے والے ہم ہیں، اس لیے کہ ان کے مقابلے میں رائے والے آ گئے. اور کچھ لوگ اور آگے بڑھے. معتزلہ ہر بات کو وہ عقل کی عینت سے دیکھتے تھے. عقل کے اوپر جو چیز پوری اتری لے لیا گیا، عقل کے اوپر عقل کی میزان پر پوری نہیں اتری ریجیکٹ کر دیا گیا. یہ آئے یہ اصحاب العقل آئے، فلاسفہ آئے. ان کے مقابلے میں اہل الحدیث نے اپنے آپ کو سلف کہا کہ قرآن حکیم کی جس آیت کی تم تفسیر کرتے ہو یہ تمہاری اپنی تفسیر ہے، ہم نہیں مانتے اس کو. ہم قرآن کی تفسیر وہی مانیں گے جو ہمارے سلف نے کیا ہے. تو ہمارا نام سلف رکھنا پڑا کہ ہم سلف کے طریقے پر قرآن و حدیث کو سمجھ رہے ہیں. پیٹ میں مروڑ ہونے کی وجہ کیا ہے جب یہ نام قرآن حکیم میں موجود ہے؟ اللہ نے فرمایا سورہ زخرف میں فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ. یہ اصل میں سلف یہ سالف کی جمع ہے، جیسے حارث کی جمع حارس، خادم کی جمع خدم، اسی طریقے سے سالف کی جمع سلف، گزرا ہوا. تو ہم نے ان کو گزرا ہوا بنا دیا اور دوسروں کے لیے مثال. فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ. سلف کا لفظ قرآن حکیم میں موجود. حدیث اس طرح. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبور المدینہ فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي في كتاب الجنائز. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الجنائز کے اندر لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابن عباس فرما رہے کہ آپ مدینہ کی قبرستان سے گزرے، آپ نے ان کی طرف منہ کیا اور فرمایا تم پر سلامتی ہوئے قبر والو، اللہ ہمیں بخش دے تمہیں بخش دے، تم ہمارے سلف، ہم تمہارے خلف، تم ہمارے سلف یعنی ہم سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے. دیکھیے قرآن میں بھی ہے لفظ موجود اور یہاں وہی لفظ آفت کے ساتھ موجود ہے سلفنا. تو اگر ہم نبی نے اپنی طرف صحابہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہا ہمارے سلف، تو اگر ہم یہ کہیں کہ ہم سلفی ہیں، سلف کے طریقے پر چلنے والے، بنیاد موجود ہے، قرآن میں بھی موجود ہے اور حدیث کے اندر بھی موجود ہے. اللہ اکبر. اس وجہ سے ہم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں. جامعہ سلفیہ جب سے قائم ہوا تب سے ہم اپنا نام اہل الحدیث یا سلفی نہیں رکھے ہوئے، یہ تو ہمارا پہلا نام ہے. اور ایک بات اور بولتا ہوں، حافظ اماد الدین ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر پڑھتے ہیں نا آپ لوگ، یہ تمام متداول تفسیر میں سب سے بہترین تفسیر ہے الحمدللہ، بالکل منہج سلف سے بالکل جڑی ہوئی. اور ان سے زیادہ منہج سلف کو اور کون سمجھنے والا تھا؟ یہ خود ہمارے سلف ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم. حافظ اماد الدین ابن کثیر کب کے معلوم ہے؟ جب سے سلفیہ قائم ہو تب سے. ان کی پیدائش ہوتی ہے 700 میں، 700 ہجری، 700 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے اور 774 کے اندر انتقال. کب سے ہیں یہ؟ کتنے پہلے ہیں؟ آج سے 800 سال پہلے وہ قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں. یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. چلو جو جس کا امام تھا، جتنے مقتدی ہیں متبع ہیں، اس امام کے ساتھ آ جائیں. اب حافظ اماد الدین ابن کثیر اس کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں فقال بعض السلف. یہ لفظ سلفیہ جیسے قائم طرف سے یہ لفظ ہے، 700 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں. فقال بعض السلف، بعض سلف نے کہا. اور اگر یقین نہ آتا ہو اٹھاؤ تفسیر ابن کثیر عربی کی اور دیکھو اس آیت کریمہ کی تفسیر. فقال بعض السلف، بعض سلف نے کہا کہ ھذا اکبر شرف لاصحاب الحدیث لان امامہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آیت کریمہ در حقیقت اصحاب الحدیث کے لیے شرف ہے، جیسا کہ بعض سلف نے کہا، اس لیے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امام، آگے امام اور پیچھے آپ کے متبعین. اور ایک بات اور بولتا ہوں، کہتے ہیں یہ گمراہ ہے، کہتے ہیں یہ گمراہ ہی ہے. نبی نے کہا یہ حق پر ہی ہے. کس کی بات مانو گے؟ یہ کہتے ہیں یہ گمراہ ہے،
ایک حدیث پڑھوں، حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، بہت عجیب استدلال ہے اس حدیث پاک سے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، ان کے بعد تم گمراہ نہیں ہو، ہرگز گمراہ. یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ گمراہ ہے. یہ کہتے ہیں کہ کتاب و سنت کو تھامنے والے گمراہ ہیں. ارے کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے دوسری طرف جانے والے لوگوں کے بارے میں کہا گیا یہ گمراہ ہے. جو کتاب و سنت کو اپنا منہج بنا لے، حدیث پاک کہہ رہے ہیں کہ یہی لوگ حق کے اوپر ہیں، یہ گمراہ نہیں ہے. عجیب بات ہے، الٹا ہمیں کہا جاتا ہے یہ گمراہ ہے، جبکہ کتاب و سنت کو نظر انداز کر کے نبذو وراء ظہورہم، اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دینے کے بعد دوسرے لوگوں کے طریقے پر چلنے کو ضلالت کہا گیا. اور یہاں کہا گیا جو کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی سے ہرگز گمراہ نہیں ہوا. اب جب ہم کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں، نبی نے مژدہ سنا دیا کہ ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. تم لاکھ بولو کہ یہ گمراہ ہے، نبی نے مہر لگا دی ہے کہ کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہمیشہ صداقت، ہمیشہ حق کے اوپر رہیں گے، وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. لن تضل، ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. اچھا ایک بات اور بولوں، یہ کتاب و سنت نبی کو دیے گئے، یہ حوض کوثر پر پہنچنے والے. میں سوچ رہا تھا کہ حوض کوثر پر یہ کیوں پہنچیں گے بھائی؟ وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہ دونوں کے دونوں حوض کوثر پر پہنچیں گے. میں پریشان تھا کہ کتاب و سنت حوض کوثر پر کیسے پہنچیں گے. ارے پانی کی ضرورت پڑے گی تو وہاں حوض کوثر پر جب آئیں گے تو لوگوں کو انٹری جب دی جائے گی تو آئیڈینٹی پوچھی جائے گی، آئیڈینٹی لاؤ، پانی پینا ہے، بہت پیاس لگی ہے، گرمی بہت ہے، ہاں پانی پینا ہے، آئیڈینٹی پلیز. ایئرپورٹ میں داخل ہونے کے لیے آئیڈینٹی لگتی ہے، وہاں تو حوض کوثر ہے. آئیڈینٹی پلیز. کون سی آئیڈینٹی؟ وہ کتاب و سنت میں رکھے ہو نا، وہ آئیڈینٹی چاہیے. وہ حتی یرد علی الحوض، حوض کے اوپر رکھے ہوئے وہ پانی پینے کے لیے وہی آئے اور اپنے دست مبارک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جامع کوثر اسی کو دیں گے جو آئیڈینٹی لے کر آئے. کون سی آئیڈینٹی؟ کتاب و سنت کی آئیڈینٹی. وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، آئیڈینٹی لے کر کے آؤ، پانی ملے گا، ورنہ نہیں. ہکال دو. سحقاً لمن بدل بعدی، ہکالو ان کو جن کے پاس کتاب و سنت کا خزانہ نہیں ہے، جن کے پاس کتاب و سنت کی روشنی نہیں ہے، آئیڈینٹی نہیں جن کے پاس. الحمدللہ وہ آئیڈینٹی ہمارے پاس ہے. لاکھ دنیا کے لوگ کہے کہ ہم گمراہ ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے والے لوگ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. دنیا لاکھ کہتی رہے. ایک حدیث تو ایسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل حدیثوں کا ماضی، اہل حدیثوں کا حال، اہل حدیثوں کا مستقبل ایک حدیث میں بیان کر دیا. ایک نیا نقطہ لے کر کے جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، ایک ہی حدیث میں اہل حدیثوں کا ماضی پاس، اہل حدیثوں کا پریزنٹ حال اور اہل حدیثوں کا فیوچر تینوں بتا دیا. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزال طائفة من امتی علی الحق منصورین لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي امر اللہ عز وجل. رواہ ابن ماجہ فی کتاب المقدمہ فی باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت امام ابن ماجہ اس کو کتاب مقدمہ کے چیپٹر میں لائے اور باب اتباع سنت رسول باندھا ہے اس کے اوپر. اور راوی حضرت ثوبان، یہ بڑے عجیب و غریب صحابی ہیں. میں نے جہاں تک دیکھا ہے ان سے جو بھی روایت آتی ہے بہت ہی اہم ہوتی ہے. وقت نہیں ہے ورنہ کم سے کم 10-5 حدیثیں تو پڑھ کر کے بتاتا کہ حضرت ثوبان کی یہ روایت کتنی عجیب و غریب ہے. حضرت ثوبان کی یہ روایت کتنی عجیب و غریب، یہ روایت بھی بڑی عجیب ہے. حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تزال طائفة من امتی، میری امت. یہ دیکھو میری امت کی طرف امت کیسے بنے گی؟ جب آپ رسول بنائے گئے. یہ اہل حدیث کا ماضی ہے، پاسٹ ہے. لا تزال طائفة من امتی، یہ کی طرف اضافت کوئی معمولی اضافت نہیں ہے، اور کیا جائے اس میں میری امت کب بنی؟ جب آپ کو نبی بنایا گیا. جیسے نبی بنایا گیا تو آپ کا امتی ہو گئے. میری امت برابر حق کے اوپر رہے گی، دنیا کبھی ان سے خالی نہیں ہوگی. اور علی الحق منصورین. یہاں دیکھو ایک نقطہ بتاتا ہوں، نصرت حق کے ساتھ مشروط ہے. اگر حق کے اوپر رہو گے تو نصرت آئے گی، حق چھوڑ دو گے نصرت خدا سے محروم ہوگا.
کیا بات ہے، سبحان اللہ. علی الحق منصورین، نصرت الہی کو مشروط کیا گیا ہے حق کے اوپر. اور حق کیا ہے؟ حق کیا ہے؟ آؤ دیکھ لیتے. قرآن و حدیث میں حق کس کو کہا گیا ہے؟ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق. نبی پر جو کتاب نازل ہوئی وہ حق ہے. چلیے قرآن نے بتا دیا، سورہ محمد کی آیت نے بتا دیا کہ قرآن کو حق کہا گیا. قرآن حق ہے. اچھا تو ایک حق تو قرآن ہے. اچھا اب ایک اور چاہیے نا، حدیث حق ہے. آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اريد حفظه فنهتني قريش وقالوا اتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فامسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومى بإصبعه إلى فيه فقال اكتب فوالذي نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق. رواہ ابو داؤد فی کتاب العلم. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو اسے کتاب العلم کے اندر لائے. راوی حضرت عبداللہ ابن عمر. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو میں نوٹ کر لیا کرتا تھا تاکہ میں یاد کروں، حفظ کروں. اس کا مطلب نبی کے زمانے سے حدیثیں لکھنی شروع ہو گئی تھی اور یاد بھی، سینوں میں بھی محفوظ ہوتی رہی قرآن کی طرح اور صفینوں میں بھی محفوظ ہوتی رہی. یہ اس حدیث پاک سے ثابت ہے. تو قریش نے کہا رے تو کیا کر رہا ہے؟ جو کچھ تو سنتا ہے لکھ لیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے. دیکھو تمام صحابہ کرام کا عقیدہ کہ بشر ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یتکلم فی الغضب والرضا، کبھی غصے میں بولتے کبھی خوشی میں بولتے، سب کو لکھ لیتا ہے. کہتے ہیں میں کچھ سوچ کر کے رک گیا لیکن دل جم نہیں رہا تھا، میں نے سوچا کہ نبی سے پوچھ لوں. فذکرت ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس بات کا تذکرہ میں نے نبی سے کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے کہا لکھ، رکنا نہیں، اب لکھتا جا. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس زبان سے جو کچھ نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے. یہاں حدیث پاک کو حق کہا گیا، اس آیت کریمہ میں حق کہا گیا قرآن کو، اس حدیث پاک میں کہا گیا کہ حق نام ہے حدیث کا. اس کا مطلب علی الحق میں قرآن و حدیث ہے. اس کا مطلب قرآن و حدیث پر اگر رہو گے تو نصرت قدم چومے گی. ایک گلی کے اندر ایک آدمی ہوتا ہے، چند مہینوں کے اندر دیکھا گیا کہ مسجد کی تیاری ہو رہی ہے، امیر صاحب سے بات ہو رہی ہے کہ کیا کیا جائے، آگے کیا کیا جائے، مسجد وغیرہ کے بارے میں کیا بول رہے ہیں آپ؟ نصرت ہے یہ، علی الحق منصورین، اللہ کی طرف سے نصرت، اس لیے کہ حق کے اوپر ہے نا. پریشان تو وہ لوگ ہوں جو حق کے اوپر نہیں ہے. ہم کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ حق کے اوپر ہمیں کتاب و سنت کو ہم نے مضبوطی سے تھام رکھا ہے اور مشروط ہے نصرت حق کے ساتھ، کتاب و سنت کے ساتھ. اور میں نے ثابت کیا کہ حق نام ہے کتاب و سنت کا، لہذا کتاب و سنت کو جس نے مضبوطی سے پکڑا نصرت خدا بندی اس کے ساتھ. اور یہ تو بتایا گیا ماضی اور حال. میری امت، یہ ماضی ہے، برابر رہے گی، دنیا کبھی خالی نہیں ہوگی اس سے، اور حق کے اوپر یہ برابر قائم رہیں گے، منصور و مظفر رہیں گے. یہ ہے حال ان کا، ماضی اور حال. اور لا یضرهم من خالفهم، ان کی مخالفت ہوتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے، اور مخالفت کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ اہل حدیثوں کا فیوچر ہے، یہ فیوچر ہے، اور یہ بتا دیا گیا کہ قیامت تک رہیں گے. گویا ایک حدیث کے اندر اہل حدیثوں کا ماضی، اہل حدیثوں کا پریزنٹ حال اور اہل حدیثوں کا مستقبل بتا دیا گیا. جی بتا دیا گیا کہ ہمارا ماضی کیا ہے، ہمارا حال کیا ہے اور ہمارا فیوچر کیا ہے. ایک حدیث کے اندر بتا دیا گیا. یہ کہتے ہیں ہر بات میں حدیث، ہر بات میں. ایک صاحب نے کہا ہر بات میں حدیث مانتے، ہر بات میں حدیث، چائے پینے کی دلیل لاؤ. میں نے کہا وہ بھی موجود ہے، وہ بھی موجود ہے، حدیث موجود ہے. بہت پریشان ہوا. میں نے کہا کہ چائے میں کیا کیا چیزیں پڑتی ہیں؟ بولے پانی. میں نے کہا پانی حلال یا حرام؟ کہاں سے ثابت ہے؟ نبی سے ثابت ہے. اچھا شکر میٹھی؟ بولے ہاں وہ بھی حلال ہی ہے. میں نے کہا دودھ بھی حلال ہی ہے. میں نے کہا چائے کی پتی اس کی حرمت کی کوئی دلیل؟ بولے نہیں. سب کو ملا کر کے چائے بنا دی گئی. اور جو کسی چیز کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت کی مہر نہیں، چائے پینا حلال ہے. بھاگا وہ، کہا کہ ان کے پاس تو ہر چیز کی دلیل ہے اور کہتے ہیں کہ یہ ہر چیز پر حدیث مانگتے ہیں. کیوں نہ مانگی جائے بھائی، کیوں نہ مانگی جائے؟ نبی نے کہہ دیا کہ جب حدیث بیان کروں تو لو دلیل، دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
کہاں تک بیان کیا جائے. یہ جو روایت ہے وہ امام ترمذی رحمہ اللہ اس کو ابواب العلم کے اندر لائے ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترکونی ما ترکتکم فإنما أهلك من كان قبلكم فإذا حدثتكم فخذوا عني فإنما أهلك الذين من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم رواہ الترمذی فی ابواب العلم. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو جو چیز میں نے چھوڑ دی ہے تم بھی چھوڑ دو. جو چیز میں نے چھوڑ دی. اب کہتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا نہیں کرنا, یہ کہاں لکھا نہیں کرنا, تیجا نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. نبی نے فرمایا جو میں نے چھوڑ دیا چھوڑ دو. سب کا جواب ہو گیا. نبی نے جو چھوڑ دیا چھوڑ دیا. امام شافعی رحمۃ اللہ نے بہت پیارا استدلال کیا ہے. نبی نے جو کیا اس کا کرنا سنت اور جو نہیں کیا اس کا نہ کرنا سنت. اترکونی ما ترکتکم, ماں کو مادامہ کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں. مجھے چھوڑ دو جب تک میں نے تم کو چھوڑ دیا. اس میں باریکیاں مت نکالو. تو اترکونی ما ترکتکم فإذا حدثتکم فخذوا عنی, جب حدیث بیان کرو تو فوراً لے لو. تو حدیث کا مطالبہ تو نبی نے خود کہا ہے کہ حدیث بیان کرو تو لے لو, حدیث بیان کرو تو لے لو. اسی وجہ سے برابر حدیث کا مطالبہ کرتے ہیں. اور چلو ایک روایت اور دیکھ لیتے ہیں حدیث کا مطالبہ کیسے ہوتا رہا ہے. ان ابی عمار قال قلت لجابر بن سمرة رضی اللہ تعالی عنہ الضبع صید هي قال نعم قال قلت آكلها قال نعم قال قلت اقاله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم رواہ الترمذی فی کتاب الحج. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو اسے کتاب الحج کے اندر لائے. حضرت ابو عمار آتے ہیں حضرت جابر کے پاس, کہتے ہیں حضرت ایک سوال پوچھنا ہے. پوچھو. کہا کہ یہ بجو شکار ہے کہ نہیں؟ بولے ہاں یس شکار ہے. کہا کہ اس کو میں کھا سکتا ہوں؟ کہنا ایٹ اٹ, کھا سکتا ہوں اس کو. آکلوہا قال نعم کھا سکتا ہوں. اب بھی دیکھو اگر آنکھیں بند کر کے مال لینے کی بات آتی تو ایک صحابی جواب دے رہا ہے چپ چاپ مال لینا تھا, شکار ہے بس بات ختم ہو گئی, چپ چاپ لے لو. اب پھر پوچھ رہے ہیں اس کو میں کھا سکتا ہوں. ارے کھا سکتے تھا, اب تو چپ چاپ ہو جانا. کہہ رہے یہ بات آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہو نبی نے کہی ہے. قالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا یہ بات نبی نے کہی آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہو؟ یہ دیکھو یہ بات آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہو کہ نبی نے کہا ہے؟ کہہ رہے ہاں یہ بات نبی نے کہی ہے. تب جا کر کے سوال کا سلسلہ ختم ہوا. اس کا مطلب یہ کہ مطالبہ جاری رہے جب تک کہ سند جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ جائے. جب تک قرآن سے نہ ثابت ہو جائے یا حدیث پاک سے ثابت نہ ہو جائے سوال کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. مسئلہ جنت کا ہے, مسئلہ دوزخ کا ہے, ہم اس کو لائٹلی نہیں لے سکتے. اس لیے کہ بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا. اب آپ کو جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے, معیار رکھ دیا گیا, میزان رکھ دیا گیا کتاب و سنت. اور غلط فہمیوں کا کیا ہے؟ اب کیا کیا وقت نہیں ہے, نہیں تو ایک طرف سے شروع کرتے کہاں کہاں غلط فہمیاں ہیں ان تمام غلط فہمیوں کا جواب دیا جاتا. لیکن اب وقت نہیں ہے, لہذا بس اتنے ہی پر اکتفا کرتا ہوں کہ ہمارا نام درست ہے, ہمارا منہج درست ہے, اور الحمدللہ منہج کے اندر تو کوئی گڑبڑی نہیں. ماننے والے بدخلق ہو سکتے ہیں, ان کے اندر تھوڑی گڑبڑی ہو سکتی ہے. منہج تو ایک دم 101% کھرا ہے, کھرا. اس کے اندر تو ذرہ برابر الحمدللہ کوئی لچک نہیں ہے. پوری دنیا میں اسی وجہ سے لوگ ہاتھوں ہاتھ لے رہے ہیں اور ان کی تعداد بڑھ رہی ہے, اور لوگوں کے پیٹ میں مرور اٹھا ہے. نہ جانے کن کن ناموں سے لوگ کانفرنسیں کر رہے ہیں, لیکن کچھ ہونے والا نہیں ہے. اس لیے کہ علی الحق منصورین, نصرت حق کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. حق کے اوپر جو رہے گا نصرت اسی کے ساتھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. کہ اس اجتماع گاہ میں اس کانفرنس میں جو باتیں کہی گئی ہیں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ کہی گئی ہیں, دلائل کے ساتھ کہی گئی ہیں. ان کی کیسٹ اور ان کی ریکارڈنگ جمعیت اہل حدیث کے دفتر سے حاصل کی جا سکتی ہے. دوسری چیز کہ اہل حدیث ہر اجتماع میں اس طرح کی باتیں نہیں کرتے, لیکن جب کھلے عام اہل حدیثوں کو بھیونڈی شہر میں شیعہ, کافر, کتا, گستاخ, نالائق کہا جائے تو مجبوراً
اپنے دفاع میں نہ سہی اظہار حق کے لیے ہمارے جمعیت کے ذمہ داروں اور احباب نے بزم سجائی کہ کیا واقعی ہم وہی ہیں جو ہمارے جبہ و دستار والے کہتے ہیں یا ہماری حقیقت کچھ اور ہے. اسی کو بیان کرنے کے لیے کانفرنس منعقد کی گئی، جس کے لیے سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے علماء کرام کا، آپ تمام لوگوں کا، اس صلاح الدین ایوبی میموریل کالج کے ذمہ دار اور چیئرمین جلیس اعظمی صاحب کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہیں، جو انتہائی وسعت قلبی کے ساتھ جنہوں نے 2 دنوں کے لیے گراؤنڈ ہمیں دیا. اور ان کو میں بتاتا چلوں جلیس اعظمی صاحب کو کہ ہمارے اعظم گڑھ کی روایت رہی ہے کہ اہل حدیث کے تعلق سے اس کے جگر میں بڑی وسعت رہی ہے. میں علامہ سید سلیمان ندوی مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کا صرف وہ جملہ نقل کروں جو تراجم علماء اہل حدیث میں انہوں نے لکھا ہے تبصرے میں کہ اہل حدیث کے نام سے ملک میں جو تحریک چلی ہے یہ قدم نہیں بلکہ نقش قدم ہے. یہ جملہ علامہ سید سلیمان ندوی کا مولانا شبلی نعمانی کے شاگرد ہیں. خود علامہ شبلی نعمانی کے گاؤں بندول میں میں جب خطبہ دیتا ہوں تو اردو زبان میں اہل حدیثوں کی طرح خطبہ دیتا ہوں. وہاں کے لوگوں میں الحمدللہ مسلک اہل حدیث پھیل رہا ہے، لوگ قبول کر رہے ہیں کیونکہ علم حق کو قبول کرتا ہے، علم کتاب و سنت کو قبول کرتا ہے. اسی طرح سے بھیونڈی شہر کی پولیس ڈپارٹ کا ہم خصوصی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے احساس ذمہ داری کے ساتھ ہمیں اجازت دیا، پابندی کے ساتھ، اور اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے بھیونڈی شہر کے اہل حدیثوں کے اس پروگرام میں ہمارا بہترین اور بھرپور تعاون کیا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.